باب نمبر 27 باب الاشارت فی التشہد، یہ بیان ہے تشہد میں جو انگلی اٹھا کر اشارہ کرنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا بیان۔ تو اس کا میں پہلے خلاصہ بیان کر دوں کہ انگلی اٹھا کر اشارہ کرنے میں کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھوں کو ایسے موڑ کر اس کے حلقہ بنایا جائے اور پھر اس کے بعد اس شہادت کی انگلی کو اٹھا کر اشہد ان لا الہ بولتے الا اللہ بولنے سے پہلے گرا دیا جائے اور کھول دیا جائے، ایک یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بند ہی نہ کیا جائے، ڈائریکٹ اشہد ان لا الہ کے وقت جب کہیں تو یہ انگلی اٹھا دیں اور اس کے بعد گرا دیں۔ لیکن احناف کے یہاں بہتر یہی ہے، اور حدیث سے بھی ایسے ہی کچھ ثابت ہے، کہ دونوں انگلیوں کو ملایا جائے، انگوٹھے کو اور بیچ والی انگلی کو ملا لیا جائے اور شہادت کی انگلی کو اٹھا دیا جائے، یہی ہے۔ اور جب لا الہ کہیں تو اٹھائیں اور الا اللہ کہتے کہتے گرا دیں اس کو، کیونکہ لا الہ کا مطلب نہیں ہے کوئی معبود، اور یہ اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود۔ الا اللہ کہا تو مگر اللہ ہے معبود، یعنی کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ۔ تو اس میں کل 3 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو بکر بن ابو شیبہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ عصام بن قدامہ سے روایت کرتے ہیں، وہ مالک بن نمیر خزاعی سے، وہ اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھے ہوئے ہیں نماز میں، دایاں ہاتھ داہنی ران پر، ران جانگ جس کو بولتے ہیں، ران پر رکھے ہوئے ہیں، اور ران کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے گھٹنا ختم ہوتا ہے اس کے بعد کے حصے کو ران بولتے ہیں، لہذا گھٹنے پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں تشہد میں جب ہم بیٹھے ہوں، ران پر رکھے ہوئے ہیں۔ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ، اور اپنی انگلی سے اشارہ فرما رہے ہیں، یہ دیکھا۔ دوسری حدیث نمبر 912 حدثنا علی بن محمد حدثنا عبداللہ بن ادریس عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن وائل بن حجر قال رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد حلق الابہام والوسطى ورفع التي تلیہما یدعو بها فی التشہد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، یہ حضرت وائل بن حجر فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنے انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کا حلقہ بنا لیا ہے، یعنی اس کو گول بنا لیا، رنگ جس کو بولتے ہیں، گول بنا لیا ہے، اور اس سے جو ان دونوں سے جو ملی ہوئی انگلی ہے اس کو اٹھا رہے ہیں۔ تو بیچ والی انگلی اور انگوٹھے سے ملی ہوئی یعنی اس کے بیچ میں یہ تشہد شہادت کی انگلی ہے، اسے آپ اٹھا رہے ہیں۔ یدعو بہا فی التشہد، تشہد میں اس سے اشارہ کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 913 ہے حدثنا محمد بن یحییٰ والحسن بن علی واسحاق بن منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام فيدعو بها واليسرى على ركبتيه باسطها عليها۔ حضرت نافع سے مروی ہے، وہ حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رکبتین پر رکھتے، یعنی کہ گھٹنے کے اوپر رکھتے، گھٹنے کے اوپر، گھٹنے پر نہیں، گھٹنے سے اوپر رکھتے۔ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى، اور اپنے داہنے ہاتھ کی اس انگلی کو اٹھاتے جو انگوٹھے سے ملی ہوئی ہے، جو انگوٹھے کے بازو والی ہے، یعنی وہی شہادت کی انگلی۔ فَيَدْعُو بِهَا، تو اس سے اشارہ کرتے۔ وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ، اور جو بایاں ہاتھ ہے یعنی لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ ان کے گھٹنے کے اوپر ہی رہتا، گھٹنے کے اوپر۔ باسطہا علیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یعنی اس بائیں ہاتھ کو اس کے اوپر بچھائے ہوئے رہتے، یعنی اس کو موڑتے نہیں، بچھا کے ہی رکھتے تھے۔